وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة العظمیٰ والمحجة الکبریٰ النبی المکی القرشی الہاشمی المطلبی الطہامی والرسول الممجد ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز جمعہ، نماز جمعہ کا یہ پہلا خطبہ ہے جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، وہ عظیم الشان خالق کہ جس نے پوری کائنات کو بے لوث پیدا کیا، مگر صرف ایک ہی مقصد اللہ کا جو قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ تم اے میرے بندو میری عبادت کرو اور تقوی الہی کو اختیار کرو۔ جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حکم ہو رہا ہے ایمانداروں سے کہ ایمانداروں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انتہائی اہم مرحلہ ہے، مگر یہ کہ نماز جمعہ میں شریک ہونے سے پہلے احکام نماز جمعہ نمازیوں کے لیے نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ مثلاً یہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ نمازیوں کے لیے جو واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں نماز جمعہ، ان کے لیے واجب ہے سننا اس کا۔ اگر وہ نہیں سنیں تو ان کے لیے جمعہ ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہے اور نماز جمعہ کی 2 رکعت کے برابر یہ خطبہ ہے جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظہر جو ساقط ہوتی ہے نماز ظہر کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے، تو اور نماز جمعہ 2 رکعت ہے، لہٰذا اس میں شدیداً منع ہے، نہ آپ بات کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے خطبے کے دوران کسی بھی قسم کا ڈسٹربنس ایسا ہے جیسے آپ نماز کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں، لہٰذا نماز آپ کی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نماز میں نیت کرے نماز کے لیے اس کے بعد کتاب پڑھنے لگے تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ 2 خطبے ہیں عزیزو، ان 2 خطبوں میں کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس نہیں کرنا۔ اگر واجب کی نیت سے آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے بالوجوب کہ آپ بالکل ہمتن بے گوش ہو کے خطبے کو سنیں، چونکہ یہ دونوں خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں، اور جیسے آپ 2 رکعت میں ڈسٹربنس اگر آپ پیدا کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ خطبوں میں بھی اگر کہیں جان بوجھ کر کیا جائے تو نماز کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ خوب، یہ ایک مرحلہ امپورٹنٹ تھا جو مجھے پہنچانا ضروری تھا، میں نے پھر پہنچایا۔ تقوی الہی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے، اور جب انسان صاحب تقوی ہو جاتا ہے یعنی پرہیزگاری، تو پھر کیا ہے انسان کے اندر خود بخود ایک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے وجود کے اندر کہ گناہوں سے وہ محفوظ ہونے لگتا ہے، اپنے کو خود بچانے لگتا ہے گناہوں سے، خراب باتوں سے۔ کوئی اس کے سامنے اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو کہتا ہے صاحب آپ یہ مت کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کو کسی حد تک کچھ دنوں تک، علماء حقہ کا کہنا ہے کہ کم سے کم انسان کو کسی گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی گناہ سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے 40 دن تک خود
کوشش کرے۔ جب 40 دن تک وہ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے، اس کے اوپر اللہ اس کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ پھر اس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ آخر میں یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر اسے کچھ کہے گناہ کے متعلق تو وہ کہتا ہے صاحب یہ چیز آپ مت کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمیں ہمارے سامنے تو بالکل مت کریں۔ یہ تقوی کا اثر ہے، اگر تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ایمانداروں کو کہا ہے، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو وہ تقوی الہی اختیار کرو۔ اب تقوی کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی اگر انسان پرہیزگار ہے تو وہ دوسروں کا حق بھی مار کے کھانا پسند نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ مثلا میرے اوپر میرے بھائی کا حق ہے، اب لالچ بری بلا ہے، یہ لالچ جو ہے بڑے بڑوں کے قدموں کو جو ہے وہ ڈاواں ڈول کر دیتی ہے، اور خاص کر مال دنیا انسان کو بڑا دھوکہ دیتا ہے، بڑے بڑے بک جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے وہ طاقت عطا ہو چکی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، تو وہ نہیں بکتا ہے کبھی بھی۔ جیسے مالک اشتر، کیا ان کو پیشکش نہیں ہوئی؟ بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں دشمنان اسلام کی طرف سے، مگر انہوں نے ان پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور راہ مستقیم پر ثابت قدم رہے۔ تقوی الہی جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے، راہ مستقیم پر مضبوطی سے کھڑا کر دیتا ہے، اور اگر تقوی الہی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھے کام کرتا ہے اور پھر وہ اچھے کام برے کاموں کے ذریعے سے حقارت کر دیتا ہے۔ جیسے میں مثلا نماز شب پڑھوں اور نماز شب پڑھنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد کسی پہ تہمت لگا دوں، تو یہ نماز شب جو میں نے پڑھی ہے اس کا پورا ثواب ہمارے کاپی سے، ہمارے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا جس کے اوپر میں نے تہمت لگائی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کو محفوظ رکھیں ان تمام چیزوں سے۔ اچھا، انسان مومن جان کر یہ سب نہیں کرتا ہے، ہرگز نہیں کرتا ہے۔ علی کے در پہ بیٹھا ہوا انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس سے اس کا کھلا ہوا دشمن کرواتا ہے، عدو مبین۔ یہ عدو مبین کون ہے؟ ابلیس۔ یہ ہر وہ انسان جو تقوی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے وہ اس کے اوپر اپنا حملہ شروع کرتا ہے تاکہ وہ ادھر نہ بڑھے، اچھائی کی طرف نہ جائے، برائی کی طرف آ جائے، کیونکہ اس کی کامیابی برائی میں رکھنے میں ہے۔ مومن کو اچھائی کی طرف چلا گیا تو وہ خدا والا بندہ بن جائے گا، اس کے لشکر سے نکل کر ادھر چلا جائے گا، لہذا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا آپ نماز صبح کے لیے اٹھنے لگیں تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا نماز صبح میں چلے جا رہے ہیں، یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز صبح میں آنکھ نہ کھلے۔ یا مثلا آپ روزہ رکھنے لگے ہیں مثلا، تو کیا ہے فوراً ذہن کے اندر یہ آتا ہے کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ایک بہترین چیز جو یہ دماغ میں انسان ڈالتا ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی۔ البتہ ڈائبٹیز والے جو مریض ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ لہذا یہاں کیا ہے کہ انسان مذبذب ہو جاتا ہے چونکہ تقوی کی طاقت کم رہتی ہے۔ اگر تقوی کی طاقت پوری بھرپور رہے تو پھر انسان مذبذب نہیں ہوتا ہے، بلکہ راہ مستقیم کو اختیار کر کے اس پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے جناب ابراہیم کو بہکانے کے لیے آیا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کیوں جا رہے ہو، لیکن جناب ابراہیم نے کہا نکل یہاں سے، تو شیطان ہے۔ لہٰذا یہاں پر کیا ہے کہ وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی کی طاقت بڑھتی رہے روز بروز تو شیطان آپ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دیتا ہے۔ مثلا غذائیں ہمیں ایسی کھلاتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر جو تقوی کی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ واقعاً آج جو ہمارے پاس غذائیں آ رہی ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہیں،
بالکل صحیح نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ انسان کوشش کرے پاک غذا، لیکن اگر اتفاقاً احیاناً پہنچ جاتا ہے، جیسے میں نے گڈ ڈے بسکٹ کے بارے میں کسی وقت کہا تھا کہ گڈ ڈے بسکٹ میں چونکہ وہ میٹیریل پڑتا ہے جو جائز نہیں ہے، اس کو یوز نہ کیا جائے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جن کا یوز کرنا جو ہے ہمارے لیے صحیح نہیں، لہٰذا ان غذاؤں سے، یا مثلاً میں ایک بزنس شروع کروں کہ جو حرام کا بزنس ہو، مثلا میں ایک سینما گھر کھول دوں، فلم دکھا کے پیسہ، وہ بھی فلم حقہ نہیں، بہت سی فلمیں حقہ ہیں، جیسے سیریل امام رضا علیہ السلام، اللہم صل، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جناب مختار کا سیریل یہ دکھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ فرسودہ فلمیں، ایک روم بناؤں اس میں سب کو دکھاؤں، پیسہ اس سے وصول کروں۔ اب یہ پیسے سے جو میری اولاد پرورش پائے گی، میں جو کھاؤں گا، میرا خون ناپاک ہوگا تقوی کے حساب سے، نسل کے حساب سے میرا خون صحیح ہے، لیکن تقوی کے حساب سے میرا خون ناپاک ہو جائے گا، یا جو یہ کام کرے گا اس کا خون تقوی کے حساب سے ناپاک ہوتا چلا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں ہر چیز دینی بری لگے گی اور ہر چیز غیر دینی اچھی لگے گی۔ مثلا کوئی کہے گا نماز میں آؤ، کیوں آئیں؟ تقلید کرو، کیوں کریں؟ دیکھیے، ایک ہے جاننے کے لیے سوال کرنا، یہ بہت اچھا ہے، ویری گڈ، کہ صاحب ہم تقلید کیوں کریں، یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہے نہیں، تضحیق کے لیے، تقلید کو بدنام کرنے کے لیے، تقلید کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ گناہ ہے، صریحاً گناہ ہے یہ، اس لیے کہ تقلید ہر اس فرد مکلف کے لیے واجب ہے جو مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پہ بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے تقلید ضروری ہے۔ اب وہ ہمارے طالب علم جو حوزے سے علم حاصل کر کے آتے ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں، جبکہ شاید ان کے پاس یہ ملکہ ہو کہ وہ تقلید نہ کریں، بنا بر احتیاط کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ کیوں لیں جب ہمارا بزرگ موجود ہے، حالانکہ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم، انہوں نے جب باقر الصدر سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، انہوں نے کہا تم کو اجازت کی ضرورت نہیں، تم اجازت دیا کرو۔ کیا مطلب؟ تم خود مجتہد ہو، تم کو ضرورت نہیں، مگر وہ تقلید کرتے تھے جبکہ وہ خود منزل اجتہاد پر تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت سے اس وقت آپ کی خدمت میں علماء ہیں جو درجہ اجتہاد پہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر وہ تقلید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے آقا، آپ لوگ اس بات کو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں سب تقلید کی ضرورت نہیں، ہم قرآن اور حدیث سمجھ کے مسائل نکال لیتے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان، یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں اپنے جوانوں کے لیے اگر دوں تو اس طرح سے، جیسے کسی کو ٹی بی ہو جائے، لوگ کہیں کہ صاحب جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے، کہ نہیں مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا علاج کر لیتا ہوں، جبکہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میڈیسن کے بارے میں عام انسان کیا جانے گا کہ کون سی دوا ہمارے ٹی بی کے مرض کے لیے ہے، کون سے کینسر کے لیے ہے۔ پہلے تو یہ تشخیص اس کے اندر آنا چاہیے، پھر کتنے ڈوز کی دوا دی جائے۔ ہائی ڈوز دے دیا، اگر ہائی ڈوز کی دوا دے دی گئی تو انسان ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا۔ اور آج جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان کا ایک ریزن یہ بھی ہے، کورونا میں جو ہائی ڈوز دیے جاتے ہیں وہ ہارٹ برداشت نہیں کر پا رہا، نتیجہ کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر دے رہا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اگر ہم خود اپنا علاج کرنے لگ جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ لیکن جو انسان ناسمجھ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دینی معاملے میں یہی کہتا ہے صاحب نہیں ہم قرآن و حدیث سے سمجھ لیں گے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیا قرآن اور حدیث کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لوگ جا کے 20 سال 25 سال پڑھ کے آتے ہیں، تب کہیں
اس مقام پہ پہنچنے کی قرآن و حدیث سمجھ سکیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو لاجک ہے، ہم نے لاجک پڑھی نہیں تو ہمیں کہاں سے معلوم کہ لاجک کی کون سے سینٹنس کا مفہوم کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ائمہ نے جو باتیں کہی ہیں ان کے اندر کیا کیا لاجک ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری کہ ہم پہلے اپنے علم کو انکریز کریں۔ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، میں پی یو پاس ہوں اور میں اگر کہیں گریجویٹ سے جا کے مقابلہ کرنا شروع کروں تو لوگ ہنسیں گے، صاحب مولانا کے علم تو پی یو کا ہے، بات کر رہے ہیں گریجویٹ سے۔ عجیب بات ہے، ان کو اپنا اسٹیٹس دیکھنا چاہیے۔ ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ پہلے آپ اپنے کو صحیح کریں، آپ اپنا علم بڑھائیں۔ آپ کیوں جا کے گریجویٹ والے سے بحث کر رہے ہیں جبکہ آپ کا علم پی یو والا ہے، آپ نے پی یو پاس کیا ہے ابھی؟ آپ کیا جانیں گریجویٹ سے کس طرح سے بات کی ہے؟ گریجویٹ کا مائنڈ جو ہے ڈیولپ ہے، آپ کا مائنڈ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ علم مائنڈ کو ڈیولپ کرتا ہے جتنا علم بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض وہ لوگ جو تقوی کی منزلوں پر فائز نہیں ہیں وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ صاحب تقلید کی ضرورت نہیں ہے، صاحب قرآن پڑھ، اب تو یہ ہو گیا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو قرآن طاق میں رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو مطالعہ کریں۔ اور ایک بات یہاں اور کہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان حوزے میں جا کے علم حاصل کرے، خود انسان اپنے اتنے مطالعے کو محکم بنائے، اتنا اپنا مطالعہ قوی کرے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے کانپیں۔ حوزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھے۔ مطالعہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری قوم کے لیے، اس لیے کہ ہماری قوم پوری تمام عالم میں انسانیت کی قومیں میں مستحکم اور منتخب قوم ہے۔ لیکن مستحکم کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس علم ہو۔ اگر ہم جہل کی پتلا ہیں تو ہم مستحکم کہاں ہیں؟ ایک ذرا سی ہوا آئے گی تو ہم ڈگمگا کے گر پڑیں گے، اور وہی ہو رہا ہے آج کل۔ باطل پرست طاقتیں ہمارے جوانوں کو بہکا رہی ہیں۔ اچھا، وہاں ہم صحیح بحث نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپس میں ہمارے جوان بہت سے بحث کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جب سوالات ہوتے ہیں، مثلا حضرت علی کو آپ پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ اٹ از اے فرسٹ کویشچن، ہم وہاں جواب نہیں دے پاتے۔ صاحب کیوں مانتے ہیں؟ یہ جواب نہیں کہ ہمارے ابا مانتے تھے تو ہم بھی مان رہے ہیں، نو، یہ جواب نہیں ہے۔ جواب باقاعدہ دینا ہے۔ وہ امثال ذالک، ایسے تمام کویشچنس ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے جوانوں کے لیے، کہ ہم اپنے کو مضبوط بنائیں۔ اچھا، مضبوطی میں سب سے پہلے تقوی اس لیے ضروری کہ لڑیں نہیں۔ مباحثے کا نام جنگ و جدال نہیں ہے، مباحثے کا نام ہے علم کو بڑھانا۔ علم جب ہمارا بڑھے گا تو ہم لڑ کے نہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، علمی مقابلہ کر رہے ہیں، علمی بحث کر رہے ہیں۔ علمی بحث میں جنگ و جدال نہیں، لیکن جب تقویٰ نہیں ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ڈیبیٹس میں، جو اس کا کیا نام ہے، آپ کے فیس بک وغیرہ میں جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اس میں نے دیکھا کہ مخالف والا جو ہے گالم گلوچ پوتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ بڑا جبہ پہن لینا، بڑی ٹوپی لگا لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ متقی و پرہیزگار ہے۔ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کو تقوی کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ معاشرہ، جو دوسرے لوگ ہمارے اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہمیں دیکھیں تو ہماری تعریف، یعنی ہمارے مذہب کی تعریف کریں کہ یہ شیعہ ہے، دیکھو اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، یہ شیعہ ہے، دیکھو اس کے چال چلن کتنے اچھے ہیں۔ اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس تقوی کی دولت ہو۔ بار الہ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ بار الہ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ بار الہ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، ہمارے جوانوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری عزاداری
افطاری کو قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت العظمیٰ والمحجۃ الکبریٰ، النبی المکی القرشی الہاشمی المطلبی الطہامی والرسول الممجد بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام۔ والصلاة والسلام علی حسن ابن علی علیہ الصلاة والسلام۔ والصلاة والسلام علی حسین ابن علی علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی علی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی محمد باقر علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی موسی کاظم علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی علی رضا علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی محمد تقی علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی علی نقی علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام۔ وعلی مہدی آخر الزمان علیہ الصلاة والسلام۔ اوصیکم عباد اللہ و بنفسی بتقوی اللہ۔ انشاءاللہ نماز گزاران عزیز جمعہ، نماز جمعہ کا یہ دوسرا خطبہ ہے جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیر و فقیر سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی طرف دعوت فکر و نظر دے رہا ہے۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام ہمارے جوانوں کے لیے تقوی الہی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں اور اس میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کا دوسرا موضوع ہمارے اس دوسرے خطبے میں جمعے کے وہ ہے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ آج مناسبت ہے امام حسن کی شہادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن، لہذا مولا سے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات کا خلاصہ میں اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ حاصل ہو سکے۔ امام سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ زہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
تقوی کی چاہت اور دنیا سے بیزاری۔ زہد کیا ہے؟ تقوی کی چاہت، یعنی پرہیزگار بننے کی چاہت، اور دنیا سے اپنے کو الگ کرنا، دنیا میں ڈوبنا۔ اچھا، الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا بالکل ترک کر دے اور ایک کمرے میں اپنے کو بند کر کے بیٹھ جائے۔ یہ بالکل دنیا سے الگ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا سے الگ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے عاشق نہ ہو جائیں، یعنی ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ سب دنیا نہ ہو جائے۔ لہذا کیا فرمایا امام حسن علیہ السلام نے کہ دنیا سے بیزاری رکھو، دنیا اتنی یوز کرو جتنی تمہارے لیے ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ حلم کیا ہے؟ فرمایا غصے کو پی لینا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا۔ میں نے کسی وقت عرض کیا تھا کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا غصہ ہے۔ یہ بہت ہی خراب چیز ہے، مگر اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ جب دشمنان اسلام کی بے عزتی کرنے لگے تو یوز کرو۔ وہاں بھی یوز کرنے کے مختلف مقام ہیں، ایک دم سے یوز نہیں کرنا ہے، کہیں یوز کرنا ہے، کہیں اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان پہ حملہ کرنا ہے، وہاں بھی موقع و محل دیکھ کے یوز کرنا ہے۔ تو حلم کیا ہے؟ غصے کو پینا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، یہ حلم کے جواب میں مولا نے فرمایا۔ پھر مولا سے پوچھا گیا کہ شرف کیا ہے؟ فرمایا خاندان و قبیلے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شرف یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑا بنگلہ بنا کے اس کے اندر چاندی کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارا شرف ہے۔ نہیں، شرف کیا ہے؟ اپنے خاندان اپنے قبیلے کے ساتھ بہترین سلوک، یعنی ہمارے خاندان والے ہم سے عاجز نہ ہو جائیں۔ اگر عاجز ہو گئے تو یہ شرف نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ بہادری کیا ہے؟ فرمایا پناہ دینے والے کی حمایت اور اس کا احترام، جس نے آپ کو پناہ دی ہے، مصیبتوں میں آپ کا سہارا بنا ہے، اس کی حمایت کرنا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بہادری نہیں ہے۔ پوچھا گیا بزرگی کیا ہے؟ فرمایا نقصان ہوتے ہوئے بھی عطا و بخشش کرتے رہنا۔ بزرگی یہ نہیں کہ انسان کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اب بزرگ ہو گیا، نہیں۔ بزرگی کیا؟ وہ بھی ایک بزرگی ہے، لیکن بزرگی بہترین بزرگی یہ ہے کہ انسان نقصان ہوتے ہوئے بھی عطا و بخشش کا دروازہ بند نہ کرے۔ بولو ہم ضرر میں ہیں، لیکن اتنا بھی ضرر تو نہیں ہے کہ ہم کھا پی نہیں سکتے۔ اگر ہم 2 روٹی کھاتے ہیں، آدھی روٹی ہم کسی اپنے خاندان کے وہ فرد جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ فرمایا نہ پوچھا گیا کہ کمینگی کیا ہے؟ فرمایا سخاوت کم، بد زبانی زیادہ۔ دیتا کم ہے، بکتا زیادہ ہے۔ یہ کمینگی مثلاً کسی نے 50 روپے دیے اور اس کے بعد اس کو نیوز چینل میں ڈال دیا کہ سامنے میں نے فلاں شخص کو 50 روپے دیے۔ پوچھا گیا کہ فیاضی کیا چیز ہے؟ فرمایا خوشحالی اور بدحالی میں سخاوت کرتے رہنا۔ اگر اچھا وقت ہے تب بھی سخاوت کرے، اور تب تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر برا وقت آ گیا ہے تب بھی سخاوت سے پرہیز نہ کرے۔ پوچھا گیا بزدلی کیا ہے؟ فرمایا دوست سے لڑائی، دشمن سے فرار۔ دوست سے بڑی لڑائی ہو رہی ہے، سینہ تان تان کے لڑ رہے ہیں، لیکن جب دشمن نے حملہ کر دیا تو 1 2 3 میدان میں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ بزدلی بہادری، اس کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کے اوپر ہمیں
بالکل مضبوط مقابلہ دشمن کے لیے کرنا ہے، لیکن اپنے دوست سے رحم دل رہنا ہے، جو رسول کے اخلاقوں میں سے ایک صفت ہے۔ ہمارے رسول کے صفت اخلاقی کیا تھی؟ رحماء بینہم واشداء علی الکفار، آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل، کفار کے سامنے سخت دل۔ لیکن ہم اگر الٹا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ یہ بہادری کا ثبوت نہیں ہے، بہادری کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ رحم دل رہیں۔ اونچی آواز میں بات کرنا دوستوں کے ساتھ یہ بہادری نہیں ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرنا دوستوں کے ساتھ یہ بہادری ہے۔ اور دشمنوں کے سامنے اس کا برعکس، دشمنوں کے سامنے ہمیں سخت لہجے میں بات کرنا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں بھاری سمجھ رہا ہے۔ لیکن ہم اگر الٹا کر رہے ہیں دشمنوں کے سامنے نرم لہجے میں اور دوستوں کے سامنے، تو یہ بزدلی ہے۔ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ تمام اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری زندگی کے سنوارنے کے لیے یہ بہترین ٹیبلٹس ہیں۔ ایک ایک جملہ مولا کا جو ہے، جو میں نے ابھی یہ منتخب، میں نے بہت بڑی یہ تمام سوالات ہیں، ان میں سے جو منتخب میں نے نکالے، یہ ہمارے جوان ان تمام چیزوں کا مطالعہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا کسی کے ذہن میں رہے گا، کسی کے ذہن میں نہیں رہ پائے گا۔ جو رہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس پہ عمل کرنا ہماری کامیابی کی دلیل یہی ہے۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک ہمارے امام کے قول کو نکال کے اس کو پڑھیں نہیں، اور بھی تمام ہمارے امام سجاد علیہ السلام کی بہترین نصیحتیں ہیں، ان کو نکالیں، مطالعہ کریں۔ اب تو گوگلس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں، گوگل یعنی موبائل کا گڈ یوز کریں۔ میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا، موبائل بیڈ نہیں ہے، موبائل کا یوز بیڈ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی گڈ یوز ہیں اینڈ بیڈ یوز ہیں۔ اگر آپ موبائل کو گڈ یوز کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ گوگل میں جائیں، نہج البلاغہ نکالیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کا ایک ایک قول روزانہ نکالیں اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ میں اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ نکالا اور پڑھ لیا پورا، کہاں نہج البلاغہ پوری پڑھ لی۔ پڑھ لینا ہنر نہیں ہے، نہج البلاغہ کی پوری تصویر بن جانا ہنر ہے۔ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے جوانوں کے لیے، تاکہ ہم علی وار زندگی بسر کر سکیں۔ آخر مالک اشتر کیا پیدا ہوئے تھے مالک اشتر؟ نہیں، انہوں نے اپنے کو ڈھالا ہے علی کے اخلاقی سانچے کے اندر، تب مالک اشتر بنے ہیں۔ اور پھر اتنے بڑے بن گئے کہ کیا کہا مولا کائنات نے کہ مالک میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ بڑی بات ہے، یہ جملہ دیکھنے میں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن بہت بڑی بات کہی ہے کہ میں مالک میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ اب سوچیں کہ مالک کی کتنی بڑی حیثیت مولا نے ہمیں بتائی ہے۔ اور کیا مالک، میں نے یہ عرض کیا اپنے جوانوں کے لیے، کیا مالک پیدا ہوئے تھے اسی طرح؟ نہیں، مالک نے مولا کے ساتھ زندگی بسر کر کے ان کے تمام حسنات کو اپنانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے مولا کے اندر کوئی برائی تو تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ان کے تمام چیزیں ان کی جو تھیں ان کو اپنے لائف میں رچا بسا لیا۔ اچھا، اب مولا نہیں ہے لیکن مولا کے اقوال تو ہمارے پاس ہیں، لہذا ہم ان کو فالو کریں۔ جب ہم اسٹڈی کریں گوگل میں یا کسی میں یا اس میں پڑھیں، مجلسوں میں بیٹھ کر سنیں، تو ایک ایک قول پہ اپنی لائف کو سیٹ کریں۔ جیسے مولا نے فرمایا بزدلی یہ ہے، تو اب ہم کوشش کریں کہ یہ سگنیفیکنس ہماری لائف میں نہ آئیں، یہ چیزیں ہماری لائف میں نہ آئیں۔ اگر ہماری لائف میں آ گئی تو ہم اگینسٹ ہو گئے اپنے مولا کے قول کے، جو کہ شیطان یہی چاہتا ہے۔
شیطان کا منشا یہی ہے کہ علی کے راستے سے علی والے بہک جائیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم علی کے راستے پہ اپنے کو مضبوطی سے قائم رکھیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے صاحب اندر بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے بیان میں، باہر سے سن لیں گے، میرے عزیزو یہ دھوکہ ہے، یہ وسواس خناس ہے۔ کائنڈلی اس کو ہمارے جوان جو ہیں سمجھیں، یہ آپ کے اندر جو آواز آ رہی ہے یہ وسواس خناس ہے۔ باہر بیٹھیں گے، اندر بیٹھ کے من نہیں لگتا ہے۔ من کیا چیز ہوتی ہے؟ من تو اس میں اور لگنا چاہیے۔ میں ایک مثال دوں، مثلا ابھی اس وقت مولا ہمارے تشریف لے آئیں اور یہاں فرش بچھا دیں، کہیں اس میں آ کے بیٹھیے، ہم کہہ صاحب میرا من نہیں لگتا میں وہاں بیٹھوں گا، تو میں مولا کا موتی ہوا یا مولا کا باغی ہو گیا؟ ہر صاحب عقل کہے گا مولا کے باغی ہو گیا آپ۔ مولا کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھو، ہم کہہ رہے ہیں من نہیں لگتا وہاں بیٹھیں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ وسواس خناس ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہمارے سینوں میں کیوں؟ اگر ہم اندر بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف سمیع سننا، اس کا اثر کم ہے، لیکن دیکھ کر سننا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ انسان بھولتا نہیں ہے جلدی، جب دیکھ کے اور سن کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے جوانوں پوری کوشش کریں، آپ کوئی بھی بیان کرتا ہو، کوئی بھی، حتیٰ آپ کا فرینڈ بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے، بیٹھ کے سنیں، کچھ تو حاصل ہوگا۔ اگر ایک جملہ بھی آپ کی لائف کو چینج کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا، اٹ از انف۔ لہذا ہمارے لیے ضروری، ہمارے جوانوں کے لیے خاص کر ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ تو اپنی لائف کو اسپینڈ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جوانوں کے لیے، چونکہ ہمارے جتنے جوان ہیں ہمارے آئندہ کے مستقبل ہیں، لہذا ان کو اپنے کو بنانا ہے، اور ان کے بزرگوں، یہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر ان کو سن کے چلنا ہے۔ بار الہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ بار الہ ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں، ہمیں بہترین انداز میں عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارا ہماری اس مختصر سی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں تقوی الہی جیسی عظیم دولت عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ پروردگارا امام زمان علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام گزرے ہوئے مومنین مومنات کو یاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔